اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ آپ کی عزت، عظمت، شان، مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مدینہ العلم چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کی اہل بیت میں پاک پروردگار نے اپنے کلام میں جو ارشاد فرمایا، میں نے اسے ہی سرنامہ کلام قرار دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی مدح محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قصیدہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار علیہم السلام کا، لیکن درود و سلام کی یہ آیہ مجیدہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی عزت، عظمت، شان اور مرتبہ کو اجاگر کرنے کے لیے اظہر من الشمس ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے مگر کبھی خود نماز پڑھی نہیں، روزے کا حکم بھی دیا مگر روزہ کبھی رکھا نہیں، صاحب استطاعت پر حج کو واجب کیا مگر خود کبھی کیا نہیں۔ جتنی عبادات کا بھی پاک پروردگار نے حکم دیا ہے، وہ حکم دیتا ہے، خود عمل نہیں بجا لاتا، کہ اگر وہ خود عمل بجا لائے تو معبود نہ رہے بلکہ عابد ہو جائے، اور اللہ عابد نہیں ہے بلکہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر عزیزان، ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں وہ لا شریک ہو کے بھی شریک ہے، اور وہ یہی عبادت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں خود شریک ہوں، اس کے بعد تمام کے تمام ملائکہ۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تمام کے تمام یا سب کے سب ملائکہ ترجمہ کس کا کیا، تو میں یہی عرض کروں گا کہ مجھے پھر آیت میں کوئی ایسا زیر زبر پیش دکھا دیجئے جس کا مطلب 50% ہو۔ جب وہ ملائکتہ کو لفظ آیا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ سارے فرشتے اپنی عبادات کو چھوڑ کر، سبوحن قدوسن کی تسبیحاں چھوڑ کے، رکوع اور سجود چھوڑ کے، قیام و قعود چھوڑ کے، ہر عبادت چھوڑ کے وہ درود بھیج رہے ہیں محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور عزیزان،
मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि ये वो इबादत है कि फरुआत दीन की जो सबसे बड़ी इबादत नमाज है, इसके बगैर तो वो भी कबूल नहीं है। मान लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, इमाम शाफी का कौल, सवाए के मोहर का अल्लामा इब्न हजर मक्की में नकल और दीगर कुतब में नकल, कि जो नमाज पढ़े मगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक न पढ़े, उसकी नमाज नहीं होती। तो उसकी नमाज ही नहीं है। अजर सवाब की तो बाद में बात है, उसकी नमाज ही नहीं है, सवाब की बजाय उल्टा अजाब है। अजीजान, आज मैंने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पे सिर्फ एक पॉइंट अर्ज करना है। इंशाल्लाह इसी आयत के ज़िमन में कुछ और नुकात अगली किसी वीडियोस में जरूर आएंगे। आयत मजीदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी, इस आयत में लफ्ज नबी नाज़िल हुआ है। और हालांकि अगर इल्फाज का चुनाव किया जाए तो कुरान मजीद में लफ्ज नबी के अलावा कुछ और इल्फाज भी आए हैं जो लफ्ज नबी से अफजल हैं। कुरान मजीद में नबी का लफ्ज भी आया है, रसूल का लफ्ज भी आया है, उलिल आज़म का लफ्ज भी आया है, खातमन नबीयीन का लफ्ज भी आया है। अजीजान, अगर मैं एक एक जुमले में, मुख्तसर तरीन जुमले में मैं इसकी वजाहत कर दूं, नबी उसे कहते हैं जिसका अल्लाह से रब्त हो, जो अल्लाह से खबर ले। रसूल उसे कहते हैं जो उस खबर को बंदों तक पहुंचाए। उलिल अज़्म उसे कहते हैं जो नई शरीयत लाए। और खातम नबीन का लक़ब उसके लिए है कि जिसपे कुल की कुल नबूवतें आकर तमाम हो जाएं। बखूबी आप जानते हैं कि 1,24,000 अंबिया हैं, रसूलों की तादाद 313 है, उलिल अज़्म अंबिया 5 हैं और खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका फकत एक। हर नबी नबी तो है मगर ये रसूल नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वो रसूल भी हो। हर रसूल रसूल तो है मगर ये भी लाजिम नहीं है कि वो उलिल आज़म भी हो, साहिब शरीयत भी हो। और उलिल आज़म नबी उलिल आज़म तो है मगर ये भी जरूरी नहीं कि वो खातमन नबीयीन भी हो। तो लम्हा फिक्रिया है और मुकाम गौर व फिक्र भी हम सब के लिए कि नबी है मगर वो रसूल नहीं। रसूल हो सकता है मगर ये जरूरी नहीं कि वो खातमन नबीयीन या उलिल आज़म भी हो। तो जिस खातमन नबीयीन की बराबरी और हमसरी का दावा नबी, रसूल और साहिब शरीयत अंबिया भी ना कर सकें, जरा बताइए इंसान की क्या मजाल कि वो कहे नबी हम जैसा। तो अजीजान, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो नबी का, जो सल्लून अलन नबी। तो बारगाह रबूबियत में मेरी एक सवाल, इल्तजा, बारे इलाहा, तूने अपने महबूब के लिए नबी का लफ्ज बहुत अफजल है मगर इससे भी तो अफजल अल्फाज है ना, तो इस आयत में नबी के लफ्ज का चुनाव क्यों किया और यह नाजिल क्यों फरमाया। अजीजान, बस इसी नुक्ते पे बस मेरी आज की गुफ्तगू, और इसके बाद इसी मौजू पे हमारे इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा तालिब जोहरी साहब का कुछ बयान भी होगा। इंशाअल्लाह मुलाजा फरमाते हैं। चंद मारूजात जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि नबी का लफ्ज क्यों नाजिल हुआ। तो बारगाह रबूबियत से जवाब आया, ऐ बंदे सुन, अगर मैं यहां रसूल का लफ्ज लाता, क्योंकि बात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजने की,
تو شاید عوام کل انام یہ سوچتی کہ جب فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ تفلحوا، آپ نے اعلان نبوت کیا، اللہ کی طرف سے دنیا میں آمد ہوئی، تو شاید اللہ نے آج سے درود و سلام پڑھنا شروع کیا اگر رسول کا لفظ ہوتا، کیونکہ رسول کے لغوی معنی تو وہی ہے نا، ارسال کیا ہوا، اور وہ بندہ، وہ انسان جو اللہ کی خبر بندوں تک پہنچائے، جسے پھر اپنا رسول کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر میں اولِ العزم کا لفظ لاتا تو شاید دنیا یہ سمجھ پاتی کہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو آج سے اللہ نے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجنا شروع کیا، اور خاتم النبیین کا اگر لفظ قرآن مجید میں نازل ہوتا تو شاید دنیا یہی سمجھتی کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اس دنیا سے ہو چکے اور آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے، تو شاید اللہ نے آج سے درود پاک بھیجنا شروع کیا محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ کہا نہیں، میں نے اس لیے رسول العظم اور خاتم النبیین کے لفظ قرآن میں نازل نہیں کیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب سے یہ نبی ہے میں اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں، اور میرے ارادے اللہ کے ارادے حادث نہیں ہوتے، وقت کے محتاج نہیں ہوتے۔ اب ذرا پتہ کیجئے کہ یہ نبی کب سے نبی ہے۔ تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان گوندے جانے کے عمل سے گزر رہا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پاک پروردگار نے اپنی تجلیات نور الہیہ سے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، اور خلقت انا ولی من نور واحدہ، اور یہ نور اکیلا ایک بھی نہیں تھا بلکہ اکٹھا تھا مصطفیٰ و مرتضیٰ کا۔ تو جب سے یہ نبی ہے پروردگار ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عزت شان اور مرتبہ ہے۔ اور قرآن مجید سے بھی دیکھ لیجئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جسے ہم آیت میثاق، آیت عہد بھی کہتے ہیں، کہ جب اللہ نے فرمایا میرا حبیب ذرا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب میں گروہ انبیاء میں نبوتیں بانٹ رہا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کے ہاتھوں میں نبوت کے سرٹیفکیٹ تھام رہا تھا، دے رہا تھا، پکڑا رہا تھا۔ میرا نبی اس وقت کو یاد کیجئے۔ اور اسی آیہ مجیدہ میں کسی انشاءاللہ ویڈیو میں اس پہ بھی مفصل بات ہوگی کہ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا، اسے آیت عہد کہتے ہیں نا، کہ تم سب کے بعد ایک نبی آئے گا، پیدا ہوگا نہیں ہے، آئے گا۔ آنے کا ذکر اسی کا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اور سب نے قول و اقرار کیا، دو وعدے لیے اللہ نے کہ اس نبی کی مدد بھی کرنا، اس نبی پہ ایمان بھی لانا۔ سارے نبیوں پہ واجب ہے میرے نبی پہ ایمان لانا۔ اور پھر اللہ نے وارن بھی کر دیا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے گروہ انبیاء، اگر یہ وعدہ کر کے پھر گئے، اگر یہ وعدہ کر کے وفا نہ کیا، یاد رکھنا گروہ انبیاء سے نام کاٹ دوں گا اور فہرست فاسقین میں لکھ دوں گا۔ اتنی بڑی وارننگ، یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے عزت و عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ قرآن سے بھی ثابت ہوا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب میں گروہ انبیاء میں نبوتیں تقسیم کر رہا تھا۔ یاد اس کو وقت دلایا جاتا ہے جو
عینی شاہد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا میرا نبی اس وقت کو یاد کرو۔ عزیزان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت مل رہی تھی، وہ نبوت کے طلبگار کھڑے تھے اور اللہ ان میں نبوتیں تقسیم کر رہا تھا، اور میرے آقا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عینی شاہد تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ یعنی کرسی صدارت پہ انبیاء کی وہ تشریف فرما تھے، ان کے سامنے یہ گروہ انبیاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے۔ تو اس لیے نبی کا لفظ آیا کہ جب کچھ نہیں تھا تو نبی تھا۔ جزاک اللہ۔ باقی گفتگو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہوگی، تو آپ اسی موضوع پہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کا بھی ایک اقتباس سن لیجئے، انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے اور علم کی تشنگی کچھ دور ہوگی، اور یقیناً آپ طالب جوہری صاحب قبلہ کے علمی تحقیق سے استفادہ بھی کر سکیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے، اور اس کے آغاز کی یہ 3 ابتدائی آیات ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ خالق ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ بادشاہ ہے، قدوس یعنی بے عیب ہے، عزیز یعنی غالب اور طاقت والا ہے، حکیم یعنی منصوبے کے بغیر کسی کام کو انجام نہیں دیتا۔ 4 نام ہیں اللہ کے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ رسول کا تعارف ہے یا خدا کا؟ یہ تعارف رسول کا نہیں، اللہ کا تعارف ہے محمد کے وسیلے سے۔ تو اللہ اپنے تعارف میں محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، تو ہم اگر اپنی نجات کے لیے اسے وسیلہ بنا لیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اور اس قرآن میں اتنا ویٹ ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ کے پرخچے اڑ جائیں۔ اور میرے محمد کے دل نے اس پورے قرآن کو اپنے دل پر روک لیا کہ جس کا دل اتنا مضبوط ہو، دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ 64ویں آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، تیور دیکھو قرآن مجید کی اس آیت کے، عجیب تیور ہے۔ اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے، فلا وربک لا یؤمنون، حبیب تیرے اللہ کی قسم، تیرے اللہ کی قسم، لا یؤمنون، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ کیا مقام ختم نبوت ہے کہ صرف کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت بنو گے، مومن اس وقت کہلاؤ گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ اچھا بھئی تم نے فیصلہ کروا لیا، فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، خبردار فیصلہ کروانے کے بعد رسول کے حکم پر کسی قسم کا شبہ تمہارے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور میرے محمد کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام، محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم۔ سورہ حجرات، بار بار میں نے ان آیات
کی تلاوت کی پہلی اور دوسری آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی حکم خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، جو کہہ دے اسے مان لو. ٹھیک. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا. پروٹوکول ہے میرے نبی کا، یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اس کے بعد کا ٹکڑا پڑھوں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. خبردار میرے نبی کو اس طریقے سے نہ پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. یعنی اگر وہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ اور تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اگر میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو تم نے بلند کیا. اب پروٹوکول میرے نبی کا پروٹوکول سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی. یہی سے تو ذرا سا میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. مشہور و معروف آیت سورہ احزاب کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. 33واں سورہ سورہ احزاب. وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان لانے والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. کیا پروٹوکول ہے اس نبی کا. اب میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں تھا اس لیے میں نے یہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا. کیا پروٹوکول ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا کہ جب ان کا نام لو درود بھیجو. نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے درود کا تذکرہ انجیل میں، چاروں انجیلوں میں، اس کے علاوہ بھی 4 انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلیں پائی جاتی ہیں، کہیں نہیں ہے. یہ اکیلا پروٹوکول ہے میرے نبی کا. وہ عرب جو اس زمانے کا تھا وہ اپنی آن پہ مر جانے والا عرب تھا. ایک اونٹنی کا تھن کسی کے تیر نے چھید دیا، 40 برس لڑائی ہوتی رہی آن کے اوپر. تو کتنی آن والے عرب تھے اس معاشرے میں. قرآن کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے. کہہ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھنا. میرے نبی کے بیانات جو بتوں کے سلسلے میں وہ اٹھا کے دیکھ لینا. اور میرا خدا بے عیب. اچھا بھائی، تو ناک پہ مر جانے والا عرب، گھمنڈی عرب، وہ عرب کہتے تو کہ تم نے ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال دیے، لاؤ کم سے کم 10 تو ہم بھی نکال دیں گے. کسی نے چیلنج کیا؟ پڑھ کے بولتا ہوں خدا کی قسم کسی عرب کا چیلنج موجود نہیں ہے کہ اپنے خدا کو لاؤ تو ہم اس میں عیب نکالیں گے. بھائی بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو، مجھ تک بعد میں آؤ گے. کوئی نبی کائنات کا، مجھے معاف کر دینا، میں تو قرآن کے فریم ورک میں باتیں کر رہا تھا، میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مشکل ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا، بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. 5واں سورہ اور اس سورے کی 110ویں آیت جا کے ضرور دیکھنا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اس پڑھے لکھے مجمع میں اذن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذن کے معنی اجازت. ٹھیک، ترجمہ کروں. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی شکل بناتے تھے، بے اذنی، میرے اذن اور میری اجازت سے. فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي. تم نے اجازت تو لے لی، پھر تم نے پھونک ماری، پرندہ اڑ گیا میرے اذن اور میری اجازت سے. بڑا نبی ہے، صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، اولو العزم، اور آج تک زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ.
وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، عیسیٰ تم نے کوڑھی انسان کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے، والابرص جسے سفید داغ ہو جائے تم نے اسے اچھا کیا، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ 110ویں آیت، تم نے اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے۔ آخری ٹکڑا، عیسیٰ تم نے مردوں کو بھی زندہ کیا، کوئی شک نہیں ہے، بے اذنی، میرے اذن سے۔ اتنا بڑا نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا، قدم قدم پہ اذن مانگنے کا محتاج ہے۔ آخری جملہ، قدم قدم پر اذن مانگنے کا محتاج ہے۔ اذن مانگا مٹی اٹھائی، اذن مانگا پرندہ بنایا، اذن مانگا پھونک ماری، اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا۔ کوڑھی کو اچھا کرنا ہوا، اذن مانگا، مبروس کو اچھا کرنا ہوا، اذن مانگا، مردے کو زندہ کرنا ہوا، اذن مانگا۔ یہ ہیں سارے نبی، 1,23,999 نبی۔ اور اب میرا نبی، سورہ احزاب 33واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ حبیب ہم نے تجھے اپنا پورا اذن دے دیا، اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج پلٹا دے تیری مرضی، چاند کو توڑ دے تیری مرضی، ستارے کو اتار لے تیری مرضی، گو سے کلمہ پڑھوانے تیری مرضی، سنگریزے سے تسبیح کروانے تیری مرضی، کسی کو کندھے پہ بلند کر لے تیری مرضی، کسی کو سینے سے لگا لے تیری مرضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔